اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں ہماری گفتگو آج تقسیم حکم کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تقسیم الحکم الی تکلیفی و وضعی، حکم تقسیم ہوتا ہے حکم تکلیفی اور وضعی کی طرف، حکم تقسیم ہوتا ہے تکلیفی اور وضعی کی طرف۔ وعلی ضوء ما سبق یمکننا تقسیم الحکم الی قسمین، اور اس ضمن روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ احدہما الحکم الشرعی المتعلق بافعال الانسان والموجہ لسلوکہ مباشرۃ، ایک حکم شرعی ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے انسان کے افعال سے اور موجہ ہوتا ہے وہ اس کے سلوک کے لیے ڈائریکٹ مباشرتاً، فی مختلف جوانب حیاتہ الشخصیہ والعبادیہ والعائلیہ والاجتماعیہ التی عالجت الشرعیہ، جو اس کے یعنی متعلق ہوتا ہے افعال انسان سے اور وہ موجہ ہوتا ہے اس کے سلوک کے لیے، اس کے سلوک کے لیے انسان کے مباشرتاً میں براہ راست بغیر کسی وسیلے واسطے کے، مثلا بغیر کسی شے کے، فی مختلف جوانب حیاتہ الشخصیہ، اس کی مختلف زندگی کے جوانب میں، چاہے حیات شخصیہ، عبادیہ، عائلیہ، اجتماعیہ۔ شخصیہ خود نجی زندگی انسان کی اپنی، عبادیہ عبادت والی زندگی، عائلیہ فیملی کی زندگی، اجتماعیہ سماجی کی زندگی، التی عالجت الشرعیہ، جس کا شریعت مقدسہ نے علاج کیا۔ ان سب چیزوں کا کیا ہے؟ شریعت میں علاج ہے، علاج ہے یعنی احکام ہیں ان کے، یا ان کے بارے میں شریعت نے گفتگو کی ہے، ان کے بارے میں انسان کو راستہ دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ منظمتھا جمیعاً، اور ان سب کو منظم کیا ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ نے، ان سب کو منظم کیا ہے۔ کحرمت شرب الخمر، جیسے شراب کا پینا حرام، وجوب الصلاۃ، اور نماز کا واجب ہونا، شراب کا حرام ہونا، نماز کا واجب ہونا، وجوب الانفاق علی بعض الاقارب، اور بعض اقارب پر خرچ کرنا، وجوب الانفاق، ان کا انفاق کرنا، خرچ کرنا، بعض اقارب یعنی رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، واباحۃ احیاء الارض، اور مردہ زمینوں کا زندہ کرنا مباح ہونا، ووجوب العدل علی الحاکم، اور عدل کو واجب قرار دیا حاکم کے اوپر۔ حاکم کون؟ جو کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، یا صدر ہے، یا آج کی اصطلاح میں ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، یا جج ہیں، جو بھی حاکم ہیں، جو بھی عہدے دار ہیں، جس کے پاس جو منصب ہے، گاؤں کا پردھان ہے، محلے کا ممبر ہے، صحیح، جو بھی مثلا جو ہے مثلا حاکم ہے، جس کے پاس جو پاور ہے، شہر کا ڈی ایم ہے، صحیح، ضلع کا ڈی ایم ہے، صحیح، تحصیل کا مثلا ایس ڈی ایم ہے، جو بھی عہدے دار ہے، اس کے لیے کیا کہا کہ وہ عدالت سے کام لے، عدل و انصاف سے کام لے، حق اور حقوق ادا کرنے سے کام لے، حق تلفی نہ کرے، یا جو اس کے اوپر ضروری ہے، جو اس کی احکام اس کے اوپر، جو باتیں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان کو انجام دے، جو ذمہ داری ہے ان کو نبھائے۔ یہ سب باتیں شریعت مقدسہ اسلامیہ نے مثلا بیان کی ہیں۔ یہ تھی اس حکم شرعی کی بات کہ جو افعال انسان سے ڈائریکٹ متعلق ہوتا ہے اور انسان کے سلوک سے متعلق ہوتا ہے براہ راست۔ دوسری قسم والآخر، یعنی حکم کی دوسری قسم، الحکم الشرعی الذی لا یکون موجہا مباشرا للانسان فی افعالہ و سلوکہ، دوسری قسم ہے کہ جہاں حکم شرعی موجہ نہیں ہوتا
مباشراً براہ راست انسان کے لیے اس کے افعال اور سلوک میں. پہلے والے میں کیا تھا؟ جہاں حکم شرعی موجہ ہوتا ہے براہ راست، افعال انسان سے متعلق ہوتا ہے اور اس کے سلوک سے موجہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے مختلف حصوں میں، چاہے وہ حیات شخصیہ ہو یا عبادیہ ہو یا عائلیہ ہو یا اجتماعیہ ہو. ان سب کو شریعت نے ان سب کے بارے میں گفتگو کے احکام بتائے ہیں. دوسری قسم ہے حکم شرعی کہ جو موجہ نہیں ہوتا براہ راست انسان کے لیے اس کے افعال میں اور سلوک میں. وَهُوَ كُلُّ حُكْمٍ يُشَرِّعُ وَضْعًا مُعَيَّنًا، بلکہ وہ ہر وہ حکم ہے کہ جو دیا جاتا ہے کہ وضع معین ہے. یکون له تاثیر غیر مباشر، اس کے لیے اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے یعنی غیر مباشر. کہاں؟ سلوک انسان میں، یعنی ڈائریکٹ براہ راست اس کا اثر نہیں ہوتا سلوک انسان میں، بلکہ انڈائریکٹ یا بالواسطہ اس کا اثر ہوتا ہے، براہ راست اثر نہیں ہوتا. من قبیل الاحکام التی، جیسے کہ وہ احکام کہ جو تنظم و علاقات زوجیہ، منظم کرتے ہیں علاقات زوجیہ کو، انسان کی جو حیات زوجیت ہے یا جو علاقہ زوجیت ہے جو اس کو منظم کرتا ہے. مثلا مثال دے رہے ہیں فَإِنَّهَا، یعنی یہ احکام جو علاقات زوجیت کو منظم کرتے ہیں. تشرع، تشرع بصورت مباشرہ علاقۃ معینہ بین الرجل والمرأہ. بس یہ احکام تشرع بصورت مباشرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ احکام جو ہیں وہ مثلا شرعی بناتے ہیں براہ راست علاقہ معینہ کو، خاص علاقے کو. علاقہ یعنی خاص رابطہ ہے، جی خاص رابطہ ہے، خاص تعلق کو کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک شرعی بناتے ہیں، قانونی بناتے ہیں. کیا ہے؟ بین الرجل والمرأہ، مرد اور عورت کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان علاقے یعنی جو ہیں وہ ہر اعتبار سے، یعنی مرد اور عورت اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہر برتاؤ یا ہر عمل نہیں کر سکتے. لیکن اگر عقد نکاح ہو گیا، زوجیت میں آ گئی کوئی عورت کسی مرد کے، تو اب وہ دونوں اپنے جو خاص یعنی علاقہ ہے جسے زوجیت کا علاقہ کہا جاتا ہے وہ شریعت معین کر دیتی ہے اور کرتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہر اعتبار سے مل جل کر رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں. وَتُؤَثِّرُ بِصُورَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ فِي السُّلُوكِ وَالتَّوَجُّهِ. اور اب یہ علاقۂ زوجیت اثر انداز ہوتا ہے، اثر کرتا ہے بصورت غیر مباشرۃ، کیسے؟ غیر مباشر طریقے سے. فی السلوک، سلوک میں انسان کے اور توجہ میں اس کے لیے غیر مباشر ہے. کیوں؟ لأن المرأة بعد ان تصبح زوجتاً، اس لیے کہ عورت جب زوجہ ہو گئی کسی مرد کی، مثلا کوئی عورت کسی مرد کی بیوی ہو گئی، زوجہ ہو گئی، تو تلزم بسلوک معین تجاہ زوجہا، تو اس کے اوپر لازمی ہوتا ہے، اجباری لازمی ہوتا ہے، یعنی لازم ہے اس کے اوپر ایک خاص سلوک معین، ایک طریقہ معین تجاہ زوجہا، اپنے شوہر کی لیے خاص طریقہ ہے. یعنی وہ طریقہ یا وہ سلوک وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتی، یا وہ سلوک کے ساتھ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس طریقے سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. ایک امتیاز ہے، یعنی یہ عقد نکاح ہونے کے بعد ایک امتیاز حاصل ہوا، ایک امتیاز پیدا ہوا عقد نکاح کی وجہ سے. یعنی اس سے پہلے وہ سلوک نہیں کر سکتے تھے، لیکن عقد نکاح جاری ہونے کے بعد اب وہ سلوک ایک خاص سلوک اور تمام جو ہے یعنی جو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ آپس میں اب کر سکتے ہیں. وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ، اور اس نوع کو، اس قسم کو کہا جائے گا من الاحکام، احکام میں سے اس قسم کو کیا کہا جائے گا؟ بالاحکام الوضعیہ،
اسے کہا جائے گا احکام وضعیہ. یعنی جو علاقہ یا جو رشتہ زوجیت شوہر اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتا ہے، یہ علاقہ براہ راست پیدا نہیں ہوتا بلکہ بالواسطہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک خاص ربط یا تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے، جو عقد نکاح سے پہلے نہیں تھا، لیکن زوجیت میں آنے کے بعد زوجیت نے ایک خاص رشتہ، ایک خاص ارتباط پیدا کیا ہے ان دونوں کے درمیان، جو اس سے پہلے نہیں تھا. یہ صیغہ طلاق جاری ہونے کے بعد نہیں رہے گا، عدت کے بعد نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ایک خاص رشتہ پیدا ہوا کہاں سے؟ زوجیت کی وجہ سے. تو ایسے احکام کو کہ جو براہ راست انسان کے افعال و اعمال کے موجہ نہ ہوں، براہ راست اس کے افعال و اعمال کے متعلق نہ ہوں بلکہ بالواسطہ ہوں، تو ایسے احکام کو شریعت مقدس اسلامیہ میں احکام وضعیہ کہا جاتا ہے. بات اور جو مباشرتاً افعال انسان کے متعلق ہوں سے احکام تکلیفیہ. جو افعال براہ راست مکلف یا انسان سے متعلق ہیں بغیر کسی واسطے کے، براہ راست، جیسے نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، صحیح ہے، یہ براہ راست واجب ہے انسان کے اوپر، اس میں کوئی چیز بیچ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ مثلا یصوم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، تو یعنی براہ راست انسان سے متعلق ہیں. لیکن یہ ایسے احکام کو احکام تکلیفیہ کہا جاتا ہے، اور جو احکام براہ راست انسان کے افعال سے یا انسان سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ بالواسطہ ہوتے ہیں، کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں، کسی شے کے آنے سے یعنی وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو ایسے احکام کو احکام وضعیہ کہا جاتا ہے، جیسے زوجیت. صحیح جی. کہہ رہے ہیں والارتباط بین الاحکام. اب سوال یہ ہے، انہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھیے اور دھیان کیجیے. کہہ رہے ہیں والارتباط بین الاحکام الوضعیہ، اور ارتباط احکام وضعیہ اور احکام تکلیفیہ میں وثیق. والارتباط بین الاحکام الوضعیہ والاحکام التکلیفیہ وثیق، اور ان دونوں احکام کے درمیان، یعنی چاہے وہ احکام وضعیہ ہوں یا احکام تکلیفیہ ہوں، ان دونوں کے درمیان جو ارتباط ہے وہ وثیق ہے، گہرا ہے، مضبوط ہے. اذ لا یوجد حکم وضعی الا ویوجد الی جانبہ حکم تکلیفی. ایسا حکم وضعی نہیں ہے کوئی کہ جس کی جانب میں حکم تکلیفی نہ ہو. حکم تکلیفی ہے اس کے ساتھ، جو حکم وضعی ہے جہاں، وہاں بھی حکم تکلیفی ہے اس کی جانب میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. وہ یعنی ارتباط ان میں کیا ہے؟ گہرا ہے، وثیق ہے، مضبوط ہے. حکم تکلیفی فالزوجیہ مثلا زوجیت ہے حکم شرعی وضعی. زوجیت کیا ہے؟ حکم شرعی وضعی ہے. زوجیت کیا ہے؟ حکم شرعی وضعی ہے. تواحد یا توجد، دیکھنا اس میں عبارت دیکھ، اس میں دیکھیں کلام میں توجد ہے، توجد فی جانب، اسی پڑھ رہا ہوں، الی جانب، استغفر اللہ، الہ الف نہیں ہے، الہ ہے نا، الہ جانب، توجد الى جانبہ. کوئی بات نہیں، اس میں توجد ہے اور توجد صحیح ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجد مسئلہ نہیں ہے. توجد الى جانبہ احکام تکلیفیہ، تو احکام تکلیفیہ ہے تو توجد صحیح ہے، صحیح نا، پائے جاتے ہیں اس کے جانب میں کیا؟ احکام تکلیفیہ. زوجیت کیا ہے؟ حکم شرعی وضعی ہے، لیکن اس کی جانب میں کیا پائے جاتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ. وہیا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے احکام تکلیفی؟ کہاں ہے اس میں؟ وہیا وجوب انفاق الزوج علی الزوج علی زوجته. کہاں ہے احکام تکلیفی؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب ہونا کہیں کا نفقے کا شوہر پر بیوی کے، یعنی شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونا، یہ ہاں، یعنی زوجیت نے خاص علاقہ پیدا کیا دونوں کے لیے، جواز پیدا کیا آپس میں ساتھ رہنے کا، ملنے کا، جلنے کا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حکم تکلیفی، حکم تکلیفی کیا ہے کہ اب یہ خاتون، یہ عورت
آپ کی بیوی ہو گئی، آپ کی زوجہ ہو گئی، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا نفقہ اٹھائیں، برداشت کریں، اسے نفقہ دیں. صحیح، انفاق واجب ہے. یعنی جب تک یہ ایک عام عورت تھی، آپ سے تعلق نہیں تھا، تو آپ کا علم سناؤ، تو آپ کے اوپر اس کا نفقہ واجب نہیں تھا. لیکن ابھی آپ کی بیوی ہو گئی تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا نفقہ ادا کریں، نفقہ دیں اسے جو ہے وہ. صحیح. تو یہ کہاں سے آیا؟ احکام وضعیہ. پہلے حکم وضعی آیا، پھر حکم تکلیفی آ گیا. تو حکم تکلیفی بتایا نا کہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی میں گہرا ارتباط ہے، رابطہ ہے. حکم وضعی کی جانب میں بھی حکم تکلیفی پایا جاتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں حکم تکلیفی بھی رہے گا. بس یہ ہے کہ وہ حکم وضعی میں جو ہے حکم غیر مباشر ہوتا ہے تکلیف اس انسان سے، یعنی انسان کے عمل سے، اور حکم تکلیفی میں ڈائریکٹ ہوتا ہے. والملکیت حکم شرعی وضعی توجد الی جانب احکام تکلیفیہ. اور ملکیت کیا ہے؟ یہ ملکیت کیا ہے؟ ملکیت جو بھی کہیں آپ، ملکیت کیا ہے؟ یہ بھی حکم شرعی ہے، اس کی جانب بھی پائے جاتے ہیں احکام تکلیفیہ. ملکیت کیا ہے؟ من قبیل حرمت تصرف غیر المالک فی المال الا باذنہ. حکم تکلیفی کیسا ہے ملکیت والے اس میں؟ کہ آپ کسی کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے مگر بغیر مگر اجازت سے. یعنی زوجیت مثلا، اس کے ساتھ حکم تکلیفی کیا ہے؟ وجوب انفاق، نفقت الزوجہ علی الزوج. صحیح. بیوی کا شوہر پر نفقے کا واجب ہونا، بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہونا، یہ قائم ہے مثلا زوجیت والے مسئلے میں ہے. اب ملکیت میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی حکم تکلیفی موجود ہے. ملکیت کیا ہے؟ آپ جو میرے جیب میں میرا پیسہ ہے، ابھی وہ مثلا میں آپ سے کچھ خرید لوں، تو جو آپ کا مال تھا وہ میرا مال. میں گیا آپ کے پاس کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، کتنے کا ہے؟ کہ 20,000. آپ نے لیپ ٹاپ اٹھایا، میرے حوالے کیا، میں نے 20,000 اٹھائے آپ کے حوالے کر دیے. تو اب تک جو میری جیب میں پیسہ میری ملکیت تھا وہ کس کی ہو گیا؟ آپ کا لیپ ٹاپ آپ کی ملکیت تھا وہ کس کی ہو گیا؟ اب وہ لیپ ٹاپ میری ملکیت ہو گیا. تو یہ ہے تو حکم وضعی. اس کی جانب میں حکم تکلیفی بھی پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اب جو 20,000 میری جیب میں آ گئے، مثلا ایک عام مثال ہے، میری جیب میں جو 20,000، یہ جو میرے پاس لیپ ٹاپ آ گیا، اب آپ اس کو جناب لائیے، جناب میں ذرا سے چلا لوں، یا اس میں آپ جو ہے کچھ اپنا کوئی فائل بنائیں یا اسے استعمال کریں، یہ آپ کے لیے جائز جب تک کہ میں اجازت، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے چاہے میں آپ کو ہدیہ کر دوں. لیکن آپ کے لیے اب یہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں کہ ہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب 20,000 جو آپ کی جیب میں پہنچے ہیں، جو آپ کے پاس 20,000 ہیں، ابھی 20,000 کیا میں آپ سے لے سکتا ہوں، چھین سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں، اٹھا سکتا ہوں، یا مجھے ضرورت پڑی اٹھا کے آپ کے مثلا جو ہے وہ دکان سے میں کسی اور چیز میں استعمال کر لوں 20,000 کو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ آپ کے ہو گئے 20,000، سوائے اس کے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ سے اجازت لوں، آپ جو ہے وہ مجھے دے دیں، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ملکیت آئی ہے مثلا بیع و شراء کے ذریعے سے ملکیت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کی ملکیت بنی چیز، یا عام بھی ملکیت ہے، کوئی چیز کسی کی ملکیت ہے، عام طریقے سے بھی میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ میری چیز ہے، لیکن آپ اگر اسے استعمال کرنا چاہیں تو بغیر اجازت میرے استعمال نہیں کر سکتے. خیر، کہہ رہے ہیں من قبیل حرمت تصرف غیر المالک فی المال الا باذنہ. یعنی کس اعتبار سے یہاں حکم تکلیفی آئے گا کہ آپ یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مالک کی اجازت سے. تو بات سمجھ میں آئی. آج کا ہمارا درس حکم وضعی اور حکم تکلیفی کے بارے میں تھا. کہتے ہیں کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، احکام شرعیہ تقسیم ہوتے ہیں، حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، یا تو حکم تکلیفی ہوگا یا حکم وضعی ہوگا. حکم تکلیفی کیا ہے کہ جو انسان کے افعال سے یا مکلف کے افعال سے متعلق ہوتا ہے براہ راست، موجہ ہوتا ہے اس کے سلوک سے براہ راست. جیسے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، یا مثلا شراب پینا حرام ہے، یا
بعض اقارب کا نفقہ واجب ہے، مثلا یا زمینوں کا جو مردہ زمین ہے ان کو زندہ کرنا مباح ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ حاکم کے اوپر عدل قائم کرنا واجب ہے. یہ سب کیا ہے؟ احکام تکلیفیاں ہیں. دوسری قسم ہے حکم کی حکم وضعی. حکم وضعی کیا ہے؟ کہ جو انسان کے افعال سے براہ راست موجہ افعال کی طرف موجہ نہیں ہوتا، جو مکلف یا انسان کی طرف براہ راست موجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر یعنی بالواسطہ موجہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ مثلا جیسے مثال دی اس کی، مثلا جیسے علاقات زوجیہ کا منظم ہونا زوجیت کی وجہ سے. صحیح. تو اب اس میں اثر کیا ہوگا کہ جو مثلا اب ایک عام خاتون ہے، مثلا جو آپ کی بیوی ایک عام عورت تھی، اب وہ آپ کی بیوی ہو گئی، تو اب آپ کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہو گیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب وہ دونوں ان تمام افعال و اعمال کو آپس میں انجام دے سکتے ہیں جو اب تک انہوں انجام نہیں دے سکتے تھے، ان کے اوپر حرام تھے، اب وہ انجام ان کو دے سکتے ہیں. اور اب شوہر کے اوپر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ نفقہ واجب ہو جائے گا. صحیح. اب کہہ رہے ہیں کہ احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ میں ایک گہرا ارتباط ہے، گہرا اور وسیع ارتباط ہے. حکم وضعی کی جانب بھی حکم تکلیفی پایا جاتا ہے. مثال دی زوجیت کی، مثلا کہ زوجیت حکم شرعی وضعی ہے، لیکن اس کی جانب بھی احکام تکلیفی ہوتے ہیں، حکم تکلیفی ہوتا ہے. اور وہ ہے شوہر کے اوپر بیوی کا نفقے کا واجب ہونا. یعنی شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ دے، ادا کرے. اسی طریقے سے جو ہے مثلا ملکیت میں بھی حکم تکلیفی پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے بغیر مالک کی اجازت کے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سہجی انشاءاللہ اقسام حکم تکلیفی کل آئیں گے انشاءاللہ، آنے والے درس میں آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.